بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1982 ہے اور آج ہم سورۃ الحجرات کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم آج سورۃ الحجرات کی صرف ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کو سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ تیسری بات، یقیناً اللہ سب کو سنتا، سب کو جانتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت میں، سورۃ الفتح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر اور ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور مومنوں کو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بیان کی ہے۔ چنانچہ اس صورت کی ابتدا کرتے ہوئے مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، چنانچہ وہ کسی چیز کے فیصلے میں ہو یا کسی فریضے کی ادائیگی میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تم تک نہ پہنچے، تم کسی بھی کام کو انجام دینے میں جلدی مت پچاؤ اور ہمیشہ اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے دل کی آہٹوں کو تک جانتا ہے، اس سے تمہاری کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لہذا ہر عمل اخلاص کی بنیاد پر کرو، اسی وقت تمہیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس آیت کی شان نزول سے متعلق 2-3 روایتیں الگ الگ موجود ہیں۔ چنانچہ کی روایت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اس وفد کا امیر قعقاع بن معبد کو بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقرا بن حابس کو بنا دیجئے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے عمر، تم ہمیشہ میرے مشورے کے خلاف ہی کرتے ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے آپ کے مشورے کی مخالفت کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ دونوں میں اس پر بحث چھڑ گئی اور آوازیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی ہونے لگی۔ تو اسی وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے مت بڑھو، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ دوسری روایت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی جانور کی قربانی دے دی تھی، جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی دینے کا حکم فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تیسری روایت حضرت مسروق رحمہ اللہ سے ہے کہ وہ رمضان کے یوم الشک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باندی سے کہا کہ انہیں ستو پیش کرو۔ اس پر حضرت مسروق نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم مہینے میں سے آگے بڑھ گئے ہو؟ یعنی آج یوم الشک ہے اور تم رمضان کا روزہ رکھے ہو جس سے تم ایک دن آگے بڑھ گئے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے شعبان کے سارے روزے رکھے ہیں اور یہ بھی رکھ لیا تو یہ شعبان کے مہینے سے موافقت کر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مہینے سے آگے بڑھ جاتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے سے پہلے روزے رکھ لیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ روایت چاہے جو بھی ہو، ان سب روایتوں کا ماحصل یہی ہے، بس یہی ہے کہ تم کسی بھی کام کے کرنے میں اپنی طرف سے جلدی مت مچاؤ، بلکہ اس سے متعلق اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے اس حکم کے آنے کا انتظار کرو، ورنہ تمہارا یہ عمل اکالت چلا جائے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اسلام کا وہ حکم معلوم کرنا چاہیے جو اس سے متعلق نافذ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔